شبیر جان دے کے حیات جاودانی دے دی اسلام کو اکبر کے بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد کھا کر سنا جو سینے پہ اکبر گزر گئے بولے حسین اے میرے بولے حسین اے مہے انور کدھر پیری میں گھر حسین کا برباد کر گئے زخم جگر سے تم شفق خون میں بھر گئے غم سے یہ حال ہے کہ بہت بے قرار ہوں غم سے یہ حال ہے کہ بہت بے قرار ہوں آواز دو کہ آن کے تم پر نثار ہوں کھا کر سینہ جو سینے پہ بآواز بلند نعرہ صلوات سب میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جناب کوثر نقوی صاحب کے سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا کیسے نہ بے مثال ہو کے ہاتھ کیسے نہ بے مثال ہو آلے با کے ہاتھ آلے با کے ہاتھ باندھے غضب نے دشمن آلے ناد علی نہ کیوں پڑھے خیبر میں مصطفیٰ وہی لازم ہے اس مقام پہ خیبر کشا کے ہاں لازم ہے اس مقام پہ خیبر کشا کے نعرہ صلوات کیسے نہ بے مثال ہو آلے
گاڑتے مگر دریا رہے گا صرف امام وفا کے ہاتھ دریا رہے گا صرف امام وفا کے ہاتھ کیسے نہ بے مثال ہو آلے حسرت سے ہاتھ ملتے رہیں گے وہ حشر میں باندھے جنہوں نے عطرت خیر الورا کے ہاتھ کیسے نہ بے مثال ہو آلے اس کا ہمیں جواب کیوں وقت عصر شر نہ ہوئے ملا کے ہاتھ اے آسمان دے ذرا اس کا ہمیں جواب کیوں وقت عصر شر نہ ہوئے ملا کے ہاتھ کیسے نہ بے مثال ہو آلے آخری شیخ پاس نبی میں امت جد کا رہا اٹھے نہ بدعا کو شہ کربلا کے ہاتھ کیسے نہ بے مثال ہو آلے مقطع پیش کر رہا ہوں طوفان کا خوف دل میں اے کوثر نہیں رہا کشتی پہ میری جب سے ہے مشکل کشا کے ہاتھ کیسے نہ بے مثال ہو ہر رخ سے ان کے خط ہے آلے با کے ہاتھ کیسے نہ بے مثال سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ ان شہدائے ملت جعفریہ جو آج کے حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے پڑھ دیجیے اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو
کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشیں پسر آن کے لے جا، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باغر گئے زباں کشنا جگر مرتا ہے، منہ سے باغر گئے زباں کشنا جگر مرتا ہے، دم سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموس رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے بھیا، فضا دوڑی سوے در پہ کے سر پر سے ردا، فضا دوڑی سوے در پہ کے سر پر سے ردا، پیٹتی زینب مذکر نکل آئی باہر، مانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، مانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھا، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے میرے لا، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک راز آیا نا میرے بچے کو 18 سال، راز آیا نا میرے بچے کو 18 سال، ٹکڑے تیغوں سے بدل ہو گیا سارا، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، اور رو کے یہ بانوں سے یہ فرمانے لگے سروردی، سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں، جبھی سانس آتی ہے پہر دم ہے دم باز وسیع، وجود کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، وجود کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو،
جوان بیٹے کے غم نے غم مارا لاش اکبر کی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون المال حبا جما صدق الله العلي العظيم صلوات وعجل فرجا بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے. ایک مومنہ بہت سخت مریض ہیں سیدہ ساجدہ گیلانی کے نام سے، اور بہت سے افراد نے التماس دعا کی تھی، مجھے نام یاد نہیں ہے. پروردگار جن جن افراد نے التماس دعا کی ہے ان سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے، مومنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، خصوصاً کراچی کے، پاکستان کے، کوئٹہ کے تمام مومنین کی حفاظت کے لیے، بحرین کے مومنین کی، اور جہاں جہاں لوگ بسے ہوئے ہیں سب کے جان و عزت آبرو کی حفاظت کے لیے 5 مرتبہ مل کے منگی جی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. صلوات. وعجل فرجهم. Surah Fajr, we finished at the verse number 14 yesterday, and just a few verses that I want to inshallah do tafsir of, and then I'll transfer to Urdu. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Allah subhanahu wa ta'ala says that when Allah subhanahu wa ta'ala tries his servants, then many times he gives them a lot of bounties. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, he gives them honor and many blessings. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, he becomes pleased and he thinks that Allah is pleased with him, and he says, my Lord has honored me. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala says, then he tries his servant and then he
decreases his sustenance, tightens his sustenance. فَيَقُولَ رَبِّ أَهَانًا. Then he says, Allah has disgraced me. بڑی عجیب و غریب دو آیات ہیں, خود بہت ہی یعنی طویل بحث کے قابل ہیں, لیکن میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ وہ لوگ جو انگریزی میں بحث سے متوجہ نہ ہو سکیں. اللہ کہتے ہیں ان دو آیات کے اندر, I'll come back to English, just I want to translate the two verses. کہتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے, آزمائش لیتا ہے, اور ان کو بہت زیادہ نعمتیں دے دیتا ہے, بہت پیسہ دے دیتا ہے, اکرام دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. اور بعض اوقات اللہ جو ہے پیسہ چھین لیتا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے. اللہ کہتا ہے نہ میں پیسہ دینے سے راضی ہوتا ہوں, نہ چھیننے سے ناراض ہوتا ہوں. دیتا ہوں تو امتحان کے لیے, چھینتا ہوں تو امتحان کے لیے. بہت خوبصورت دو آیات. He says, do not be mistaken. When I give you the bounties, when I give you wealth, then it is for trial. When I take it away, it is for trial. Do not ever think that I've given you something, I've given you a lot of bounties, I've given you wealth, that I'm pleased with you. And don't ever think that I've taken something away from you, that I'm displeased with you. When I give you something, it is for a trial. And when I take away things from you, it is for a trial. Both of these are for trials. Many of us keep worshipping Allah subhanahu wa ta'ala so long as we have wealth. And as soon as Allah takes away things from us, we say, Ya Allah, now that I don't have it, why should I worship you? Many are opposite. They keep praying, Ya Allah, give me something, give me wealth, give me wealth. And when they get the wealth, they say, now that you've given me, why should I worship you? Human beings are never pleased. They have their own plans, they have their own ways of thinking, and they think Allah is now pleased with me when I have the wealth. Or no. When He gives you something, it is for a trial. And when He takes away something, it is for a trial. He says, having the wealth or not having the wealth is not the issue. Kalla balla tukrimun al-yatim. The issue with you is that you do not give for the orphans. You do not respect the orphans. When you have the wealth, you have to look after yatim, aitam. Kalla balla tukrimun al-yatim wala tahadduna ala ta'am al-miskin. And you do not encourage each other to give out for the masakin that some of the brothers are doing for some shuhada. Take part in this. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَ لَمَّةٍ. And you eat up the inheritance of other people as if it was yours. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَ لَمَّةٍ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. And you love the wealth like anything. Allah subhanahu wa ta'ala says that remember, when He's given you all of these bounties are for a reason. These ni'mat, these blessings that Allah has given us, they're all for a reason. And everyone has a share in it. You see, the most beautiful thing about Islam is that Islam does not say that you are doing a favor to a poor person when you give them something. Haqqun lis-sa'il wal-mas'ul. Allah subhanahu wa ta'ala says that they have a right in your wealth. When you give them something that you're not doing a favor to them, you're giving them what they deserve. They have a share in your wealth. جب آپ کو خمس و زکات دینا, ہمارے کو ساتھ ہمیشہ مثال دیا کرتے تھے. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ کسی امیر آدمی نے کہا کہ بھی آپ غریب ہیں, یہ کچھ خمس ہے, رکھ لیجئے. ان کا بہت شکریہ, میں واقعی اس وقت بہت ضرورت مند تھا. کرنے شکریہ آپ کا کہ آپ نے قبول کر لیا. شکریہ آپ کا. دیکھیں اس نے کہا کہ میرا تو واجب تھا, مجھے ادا کرنا تھا, میرے اور اللہ کے درمیان میں تھا. اللہ نے کہا تجھ پہ واجب ہے, میں نے ادا کر دیا, شکریہ آپ کا. آپ قبول نہ کرتے تو میں کہاں لے پھرتا پیسہ. سوچنے کا انداز. There are so many hadiths that say in the time of the 12th Imam, when he reappears, many people will be walking around with their khums. They will not find anyone deserving it. Because the system will have improved so much and many people will be saying, I'm not worthy enough. Taqwa is level pe aa jaye ki log khud se poochen kaun mustahiq hai. That's what Islam encourages. You look for the people who deserve it. کبھی دوسرے پہ منت مت نہا, یعنی کبھی مت کہو کہ یہ میں نے دیکھو تمہیں دیا ہے. یتیموں کو تلاش کرو کون کون مستحق ہے. Look for the orphans who deserve it.
Janab Khatmi Martabat, he has said so many hadith. He says, the ones who look after yatim, kafilul yatine ka haatene ma'iya fil jannah. Everyone listening? Kafilul yatime ka haatene ma'iya fil jannah. A person who looks after an orphan will go to the paradise with me like the two fingers remain together. کسی یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جس طرح سے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. توجہ چاہوں گا مجمع کی. میں تھوڑا سا تاخیر ہو گئی آج میں اور وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں آتے آتے دیر ہو جاتی ہے, آدھی مجلس گزر چکی ہوتی ہے, بعض کا ہمیں رب نہیں بن رہا ہوتا کہ یہ مولانا یہاں تک کیسے پہنچے, تو ہم نے تھوڑی سی آپ کی وجہ سے تاخیر کی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ یتیم کو پالنے والا, یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں ہیں نا, ایسے یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. عام یتیموں کو پالنے والا نہیں, کچھ پہنچ گیا کچھ نہیں پہنچے, بے گلے پہ نہ جائیے گا, سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. عام یتیموں کا پالنے والا رسول خدا کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے 2 انگلیاں, اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو, جس ابو طالب نے رسول خدا کو پالا ہو, کیا وہ رسول خدا کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک عام یتیم کا پالنے والا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جتنے یتیم کے سر پہ جب ہاتھ رکھو گے نا, جتنے بال نیچے آئیں گے نا اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک عام یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے کا یہ مقام ہے. اور جس نے رسول خدا کو اتنی محبت دی ہو کہ رسول خدا نے فرمایا مجھے کبھی بھی یتیمی کا احساس نہیں ہوا, چچا چچی نے محبت ہی اتنی دی. یہاں تک کہ جب امیر المومنین نے کہا نا کہ یا رسول خدا, خود پیغمبر نے سوال کیا نا کہ یا علی کیا بات ہے, کیا عالم بنا رکھا ہے آپ نے, اس طرح سے روتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا یا رسول خدا آج میری ماں کا انتقال ہو گیا. کہا یا علی مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا, کہیں یا رسول خدا آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. یہ اتنی محبت دی. تو اب یہ ہے اتنا اسلام جو ہے نا پورا کا پورا نظام ہے. اس نظام کا نام جس کے ہم ماننے والے ہیں نا, نظام یہ اسلام ہے. رسول خدا نے کبھی بھی حل جزاء الاحسان الا اللہ, میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا. اب کیونکہ وقت انشاءاللہ تعالیٰ جب آئے گا آگے جملے آنے والے ہیں کہ کنت نوراً فی الاسلام الشامخ والارحام المطہرہ کا معنی کیا ہے, کہ کنت نوراً فی الاسلام الشامخہ, کہ آپ پاک صلبوں سے پاک رحم میں منتقل ہوتے رہیں. اس کے معنی کیا میں انشاءاللہ پیش کروں گا. حضرات زیارت وارثہ سے متعلق جن جملوں پہ ہم پہنچے تھے, ہم نے کہا تھا کس کس کے وارث ہیں جناب سید الشہداء. ان سب کے وارث ہونے کی وجہ سے سید الشہداء پہ کہ ہاں سلام ہے, امام ہیں, حجت خدا ہیں, منصوص من اللہ ہیں, اللہ کی زمین پہ نمائندے ہیں, لیکن اتنی زحمتیں ہیں کہ کربلا میں سید الشہداء نے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام بچایا ہے, قرآن بچایا ہے, نبوت بچائی ہے, رسالت بچائی ہے, عصمت بچائی ہے, سب کی زحمتیں بچائی ہیں. کیسے بچائی ہیں؟ اگر ایک مرتبہ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرا یہ جملہ میں 10-12 سال پہلے میں نے کہا تھا, اس کے بعد میں نے کتنے ہی خطباء سے, کتنے ہی ممبریوں سے جملہ سنا ہے. حضرات توجہ چاہوں گا, میں نے اپنے ہی اس جملے کو کتنی جگہوں سے سنا ہے کہ بہت سے ہمارے دوست احباب اس کو پڑھ رہے ہیں. آج ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے, پیش کروں گا کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سید الشہداء نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب جہاں جہاں کوئی مسئلہ بیعت اٹھائے نا کہ کسی نے بیعت کر لی تھی, نہیں ہے مجمع میں سب کی توجہ میرے ساتھ رہے, کہے نا کہ شاید حضرت علی نے بیعت کر لی ہو, اس نے کر لی ہو, امام حسن نے کر لی ہو, امام رضا نے بیعت کر لی تھی. کہ جہاں جہاں مسئلہ اٹھتا رہے گا نا بیعت کا, کس کس نے بیعت کی کس نے نہیں. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا, کہا ہی نہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اگر کہتے تھے نا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو مطلب ہوتا بس میں ایسا ہوں, میں بیعت نہیں کروں گا. آپ نے کہا ہی نہیں کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, حسین اس کی بیعت نہیں کرے گا. آپ نے کہا مثلی, نہیں کہا میں, کہا مثلی, مجھ جیسا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا میرا بابا علی, مجھ جیسا میرا بھیا حسن, مجھ جیسا میرا بیٹا رضا,
کہ جہاں جہاں مسئلے آتے رہیں گے بیعت کے، میں قیامت تک کے لیے یہ سارے دھبے دھو کے جا رہا ہوں، خبردار دھبا لگانے کی کوشش نہ کرنا، خبردار قیامت تک کے لیے۔ پھر ایک جملہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر جملہ کہا، مثال دی، نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، ایک مثال دی کہ زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا بہت بڑا جملہ کہہ رہے ہیں آپ، مولا آپ کی عظمتوں پہ قربان، فرماتے ہیں زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے لیکن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہ یاد رکھو، کبھی بیعت کا دھبا لگانے سے پہلے سوچ لینا، کبھی بھی عظیم، کبھی بھی عالی دانی کے سامنے جھکا نہیں کرتا۔ میرے تو بابا کہہ دے گئے تھے کہ ایتھا دنیا طلقتو کے ثلاثہ، اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے کے جا رہا ہوں۔ نہیں توجہ حضرات، 3 طلاقیں دے کے جا، 3 طلاقیں دے کے جا رہا ہوں۔ کہا 3 طلاقیں، کہا جتنی مرتبہ بیعت کا دھبا لگاؤ گے، کہا 3 طلاقیں دے کے جا رہا ہوں۔ کہا 3 طلاقیں کیوں کہیں حضرات، کتنے پہلو آپ کے سامنے آئے ہوئے، ایک پہلو کی طرف میں اشارہ کر دوں۔ کہا 3 طلاقیں دے کے جا رہا ہوں، کہا 3 طلاقیں، کہا جس کے بعد، کہا 3 طلاقوں کے بعد تو حرام میں معبد ہو جاتی ہے دنیا۔ جب 3 طلاقیں ہو جائیں نا، کہ شادی ہوئی، طلاق ہوئی، شادی طلاق، شادی طلاق، کہا کہ جب یہ سلسلہ 3 ہو گئے اس کے بعد پھر ہمارے ہاں پھر فقہی احکام ہیں، کہا لیکن جب 3 مرتبہ یہ عمل تکرار ہو جائے تو 3 طلاقیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد کہا حرام میں معبد ہے، یعنی ابدی طور پہ حرام، اب دوبارہ کبھی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے مولا کہہ رہے ہیں میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجوع بعدہا، مولا فرماتے ہیں اس کے بعد اب تیرے مجھ میں رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا اتنی دنی ہے، اور مولا فرما رہے ہیں سید الشہداء کے جملہ جس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہ زمین آسمان سے مل سکتی ہے لیکن حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرات ایک مرتبہ میں یہ جو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں نا، سید الشہداء نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرات یہاں تک ایک وضاحت کے جملہ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ امیر المؤمنین سے بھی جب پیغمبر اسلام نے کہا نا یا علی غدیر خم کا میدان ہے، آپ سب سے بیعت لے لیجئے، کہ یا علی آپ بیعت لے لیجئے، تو میرے مولا ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے، ہتھیلی زمین کی طرف تھی، سارے مجمع کی توجہ، ہتھیلی زمین کی طرف تھی، کھڑے ہو گئے، کہا آؤ سب کے سب بیعت کرو۔ کہا یا رسول خدا، علی نے بیعت جو ہے وہ ہاتھ زمین کی طرف رکھا ہوا ہے، ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، پام جو ہے آپ کا ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے، کہہ رہے آؤ بیعت کر لو۔ گھبرا کے سن رہے ہیں بہت زیادہ، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ کہا یا رسول خدا، علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے، کہہ رہے آؤ آ کے بیعت کر لو۔ کہا جب میں نے علی کو کہہ دیا نا کہ من کنت مولا، تو اب میں وضاحت نہیں کروں گا، علی سے پوچھو، علی ہی سے پوچھو کہ مولا کیا بات ہے، یا علی کیا بات ہے، آپ کی ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے؟ کہا میں بیعت مانگ نہیں رہا، لے رہا ہوں۔ کہ مانگنے والے اور ہیں، لینے والے اور۔ کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی آیت سنائیے، آپ کہتے ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کیا دلیل ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے حبیب یہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں نا، یہ آپ کے نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، نیچے نہیں۔ اب سمجھ میں آیا مقام امامت؟ ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو بیعت لینے میں اس حد تک احتیاط کرتے ہوں کہ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ خدا نے ید اللہ قرار دیا ہے، کہیں اللہ کا ہاتھ جو دینے والا ہے مانگنے والا نہ بنے، جو اس حد تک لحاظ رکھیں۔ حضرات یہاں پہ ایک جملہ ذہن میں آیا کہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، ٹیلی ویژن پہ جا رہا نہیں تو میں اتنی وضاحت نہ کرتا۔ یہاں تک کہ جب میرے مولا جزیہ لینے جاتے تھے نا کفار سے، تو کہتے تھے یا علی یہ جزیہ لے لیجئے، تو کہا کیا بات ہے؟ کہ جزیہ دے رہا ہوں۔ کہا سیدھا رکھ، توجہ ہو سارے مجمع کی،
کہ مت دے مت، تو کچھ دے نہیں رہا، اپنے ہاتھ پہ رکھ، میں اٹھا لوں گا، کیونکہ میں اپنے لیے نہیں فقراء کو. یہ ہے نظام اسلام، اتنا بلند ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ولایت و امامت اتنی بلند ہے. سید الشہداء نے کہا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہے، میرے جد رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ دست خدا ہے. تو سمجھتا ہے میں ہاتھ دوں گا؟ اسی لیے تو کہا دین بچا لیا. اگر ہاتھ دے دیتے تو حتیٰ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا، سب ختم ہو جاتا، نظام ختم ہو جاتا. کہا کہ یہ جو خدا کا نمائندہ تھا وہ دنیاوی نمائندوں سے بک گیا، تو پھر درباری ملاؤں میں اور امام وقت میں، حجت خدا میں، خدا کے نمائندے میں فرق کیا رہ گیا؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بس درباری ملا جسے آل سعود کہہ لیں، آل یہود جو مرضی کہہ لیں، جتنا اسلام کو نقصان آل یہود و آل سعود نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. اب آپ جلال نہ دلائیے گا، نہیں تو میں اپنے موڈ میں آ جاؤں گا. بڑے سخت جملے پھر اس کے بعد میں بولتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. واجل فرج. پھر بھی بات ہے بلند صلوات پڑھیں. علی کے وصف ہیں اتنے، بیان کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار، کون کرے. یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے. پنج نعرہ پنج تنی، سوا لکھ نعرہ حیدری، فرج. تو سید الشہداء نے کہا یاد رکھ یہ ہاتھ اگر دے دوں گا نا تو پھر یہ اسلام کسی یزید جیسے کے ہاتھ میں چلا جائے گا. کیا ہوگا؟ آج دیکھیں کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر سید الشہداء نے، ایک صاحب نے اعتراض کیا مجھ پہ نہیں ڈائریکٹلی، بہرحال ایک بات کر رہا تھا، میں بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے پہنچا رہا ہوں تاکہ جواب تو پہنچ ہی جائے گا، انشاءاللہ دیکھ رہا ہوگا. نہیں بھی دیکھ رہا ہوگا تو قبر تک سنتا چلا جائے گا، وہاں تک تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گا نا، وہیں جا کے جواب ملے گا اسے. تو اس نے کہا کہ اگر واقعاً سید الشہداء نے کفر و نفاق کا اسلام سے نام و نشان مٹا دیا تھا تو آج تک یہ جتنے ظالم حکمران مسلمانوں میں باقی ہیں تو کیوں باقی ہیں؟ حضرات یہ سب ظالم باقی ہیں، لیکن کسی کو لیگیلٹی تائید حاصل نہیں ہے، قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، شرعی حیثیت حاصل نہیں ہے. سبھی کہتے ہیں یہ صدام ہے، یہ یزید ہے، یہ معاویہ، یہ سارے کے سارے برے الفاظ ہی کہتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ہاں یہ مسلمانوں کا حاکم ہے، سبھی کہتے ہیں یہ ظالم ہے. اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے نا معاذ اللہ تو سب کہتے ہیں ہاں یہ سب کے سب لیگلائز، انہیں قانونی حیثیت حاصل ہوتی. یہ قانونی حیثیت نہیں حاصل، یہ حسین کا صدقہ ہے. انہیں قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی، انہیں شرعی حیثیت حاصل ہو جاتی. حضرات ایک جملہ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے. حضرات یہ اتنے بڑے بڑے خلفاء، حکمران، ملوک، پتہ نہیں کیا کچھ گزرتے گئے، سب کا ایک فیصلہ تھا، سب کی ایک ضد تھی. ہمارے 12 اماموں سے آپ میری بیعت کر لیجئے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں، سارے مذہب کی توجہ ہو میرے ساتھ. سب کے سب ایک مطالبہ کرتے رہے، سب کے توجہ ہے نا میرے ساتھ، سب ایک ہی مطالبہ کرتے رہے، ایک ضد کرتے رہے، آپ میری بیعت کر لیجئے. مولا نے کہا بات سن، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، نہیں توجہ نہیں پہنچا پا رہا بات کو. مولا نے کہا اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، امام مامون نے بھی کہا، امام رضا سے سب نے کہا. مولا نے کہا جب سب نے بیعت کر لی مجھ سے کیا ضد ہے؟ کہا نہیں، آپ سارے نہ کریں، بس آپ کر لیں. نہیں ہے، نہیں پہنچا پا، میں نہیں سمجھا پا رہا. مولا سے، ہمارے ائمہ سے سب ضد کرتے رہے، کہا کہ آپ ہماری ضرور بیعت کریں. مولا نے کہا جب سب نے کر لی مجھ سے کیا ضد ہے؟ یعنی وہ جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام جو فرما گئے ہیں کہ اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور علی اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں
تو اے ابو ذر سارے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے، اے ابو ذر سارے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جانا، سمجھ جاؤ کامیاب ہو۔ وہ سب جانتے تھے یہ ساری امت بیعت کر لے ایک طرف، لیکن ایک امام بیعت کر لے ایک طرف، مجھے شرعی حیثیت حاصل ہی نہیں ہے، قانونی حیثیت حاصل ہی نہیں ہے جب تک امام بیعت نہ کریں۔ یہ خلفاء جانتے تھے، وہ سارے حکمران جانتے، اسے کہ بار بار زور دیتے آپ بیعت کیجئے۔ امام نے کہا مجھ سے کیا ضد ہے تجھے، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، کافی نہیں تیرے لیے؟ کہتا نہیں حضرات یہ جملہ بتا رہا ہے یہ عظمت ائمہ کیا ہے، بس یہی ہے نا، اس لیے کہتے تھے کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ حضرات یہاں پہ 4 مصرے جو خواجہ اجمیری کے سب پڑھ رہے ہیں، میں ایک تشریح پیش کروں گا، رباعی سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن آج میں ایک تشریح پیش کروں گا، انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے، آپ نے سنی ہوگی، میں کہوں گا یہ خواجہ نے رباعی نہیں کہی۔ شعر کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا کہ الہامی کیفیت ہوتی ہے، جب محبت ہو نا تو خدا کچھ کہلوا دیتا ہے، اور ایسوں سے کہلواتا ہے کہ سند بن جائے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، دی پناہ اس حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اس حسین۔ ترجمہ نہیں کروں گا، سب سمجھتے ہیں نا اس بات کو۔ حسین شاہ ہے، شاہ یعنی بادشاہ، جسے اردو میں کہتے ہیں آپ بادشاہ اس حسین۔ شاہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی بادشاہی محدود ہو، اور بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کی بادشاہی لامحدود۔ اس کے بعد کہا دین اس حسین، دی پناہ اس حسین۔ حضرات یہ رباعی ہے، رباعی کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں نا، 1 2 3 4، شاہ اس حسین، اس کے بعد کہا دین اس حسین، سرداد، اور پھر آخر میں کہا حقا کے بنائے لا الہ۔ یہ 4 مصرے، اس لیے رباعی ہے۔ حضرات ایک رباعی کے اندر 4 مصرے ہیں، اس ایک رباعی میں لفظ حسین 5 بار آیا ہے۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سرداد ندا دست دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ میں نے کہا نا الہامی ہے، الہامی رباعی ہے۔ اس پوری رباعی کے اندر 1 مرتبہ یزید کا نام آیا ہے اور 5 مرتبہ حسین کا۔ کہا کہ پنجتن کی نمائندگی کرنے والا حسین ہے، اس لیے 5 مرتبہ۔ اور جس مصرے میں یزید کا نام ہے نا، وہاں حسین کا نام نہیں آیا۔ سرداد ندا دست در دست سے یزید، جس مصرے میں یزید کا نام تھا نا، وہاں حسین کا نام نہیں ہے۔ یعنی بتا دیا، دیکھو بعض اوقات کوئی اتنا باعظمت ہوتا ہے کہ ایک مصرے میں دونوں کا ساتھ جمع ہونا بھی۔ میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا؟ کیا عظمت ہے یہ سید الشہداء۔ کہا کہ کبھی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اب آئیں ذرا جو جملے جن کی میں نے پوری تمہید باندھی ہے، 20 منٹ 15 25 منٹ میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے، تاکہ اس ایک جملے کی، چھٹے امام کے اس ایک جملے کی وضاحت کر سکوں۔ یہ کہا السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور۔ یہ ایک جملہ جو اتنا عظمت۔ ثار ثورہ یعنی انقلاب سے ہے، ثائر یعنی جو بدلہ لینے والا، خون کا بدلہ لینے والا۔ جب کسی کا خون بہا دیا جائے نا تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کے خون بہانے کا کون وارث ہے، کون ہے اس کے خون کا، جس کا خون بہا دیا جائے نا تو کہا کون وارث ہے۔ تو وہاں پہ اسلام میں صرف 2 کیفیتیں ہیں، ایک یا دیت دے گا یا قصاص۔ قصاص یہ ہے کہ بھئی خون کے بدلے خون، ہمارا ایک آدمی قتل کیا گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ دیت یہ ہے کہ نہیں قتل نہ کرو، 100 اونٹوں کی قیمت دے دو، جو تقریباً آج کل کے اگر آپ کنورٹ کریں گے تو 100,000 پاؤنڈز بن جاتی ہے، 1,00,000 پاؤنڈ بن جاتی ہے۔ حضرات سب کی توجہ ہے، میں فقہی بحث نہیں شروع کرنے والا، میں جانتا ہوں پوری بحث شروع کروں گا، میں جانتا ہوں اس کے بعد پھر میں بول رہا ہوں گا، میں ہی سن رہا ہوں گا، فقہی بحث نہیں کر رہا۔ لیکن قصاص اور دیت 2 چیزیں ہیں۔ تو خون کا بدلہ اس طرح سے لیا جاتا ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی خون بہا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، قتل خطا ہوتا ہے جسے آپ مین سلوٹر کہتے ہیں، یا قتل عمدن ہوتا ہے جسے فرسٹ ڈگری مرڈر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی قانون کے، برطانیہ قانون کی بحث ہے، توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ دونوں کی سزائیں الگ الگ ہیں، فرسٹ ڈگری مرڈر کی اور سزا ہے، مین سلوٹر کی سزا اور ہے۔ جسے قتل عمد یعنی جس نے جان بوجھ کے قتل کیا وہ اور ہے، اور اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، کا حادثہ تھا، جان بوجھ کے نہیں مارا، اس کی خطا اور ہے۔ توجہ ہے؟ کربلا حادثہ نہیں ہے، نہیں سمجھا پایا، واقعہ کربلا ہے، حادثہ نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا
توجہ ہے سارے مجمع کی. یہ نہیں تھا کہ سید الشہداء کوفے جا رہے تھے, وہاں سے لشکر نے روکا, رکے نہیں, لڑائی ہو گئی, بیچ میں سید الشہداء مارے گئے, حادثہ ہو گیا. حادثہ نہیں تھا, ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہیں تھی, یزید نے پلان کیا تھا, واقعہ تھا. سید الشہداء جانتے تھے مارا جاؤں گا, مدینے سے کہہ کے چلے مارا جاؤں گا. مکے میں پہنچے, نہیں توجہ سارے مجمع کی توجہ, مکے میں پہنچے, جب دیکھا نا مکے, یا رسول خدا یہ آپ کا نواسہ کیا کر رہا ہے؟ مدینہ, ذرا سب کی توجہ میرے ساتھ دیکھیے گا, مدینہ نارتھ میں ہے, کوفہ عراق اس سے اور نارتھ میں, مکہ ساؤتھ میں, مولا کو جانا عراق, عراق ہے نارتھ میں مدینے سے, مولا جا رہے ہیں ساؤتھ. معاذ اللہ کو راستہ بھول گئے تھے, جانتے نہیں تھے کہ مجھے عراق جانا ہے, کہ نہیں جانتا ہوں, پہلے حج پہ جاؤں گا. پھر مولا حج کر لیجئے اگر حج سے اتنی محبت ہے. 25 پا پیادہ حج کیے تھے. میں اگر تھوڑا سا مولا کا اقدام سمجھ لے کے سمجھا پاؤں, مولا نے 25 پا پیادہ حج کیے تھے, حج سے بے انتہا محبت. جیسے مکے پہنچے گا دیکھو 25 حج پیدل کر چکا ہوں, حج سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن حج چھوڑ کے جا رہا ہوں. پورے عالم اسلام سے حاجی جمع تھے مکے کے اندر, سب کہہ رہے ہیں مولا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا میں نواسہ رسول ہوں. لوگوں نے کہا اچھا کوئی نواسہ رسول ابھی زندہ تھا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. 50 سال ہوئے بھی رسول خدا کو, لوگ بھول چکے. بنو امیہ نے خاندان اہل بیت کو بالکل الگ سا کر دیا تھا, بالکل بائیک آؤٹ ہو چکا تھا. اب سید الشہداء کیا کہتے ہیں؟ سارے مجمع عام میں آتے ہیں, حج پہ آتے ہیں, کہتے ہیں میں نواسہ رسول ہوں, عاشق حج ہوں, دعاؤں کا عاشق ہوں, طواف کا عاشق ہوں. پھر یوم عرفہ والے دن ایک دعا پڑھتے ہیں, دعائے عرفہ. جب لوگ سنتے ہیں کہ ایسی دعا تو زندگی میں نہیں سنی. پھر خطبہ دیا, کہا ایھا الناس, اے لوگو سن لو, میں نواسہ رسول ہوں. میرے جد رسول خدا نے کہا تھا میں جوانان جنت کا سردار, میں یہ سب کچھ میرے اور میرے بھائی کے لیے یہ کچھ کہا تھا. وہاں پہ رسول خدا کا غلام بیٹھا تھا انس, کہا انس تو رسول خدا کا آزاد کردہ غلام ہے, یاد ہے میرے نانا نے کہا تھا؟ کہا مجھے کچھ نہیں یاد حسین. کہا پروردگار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو معاف کر دے, اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو جب مدینے جائے نا تو اس کے چہرے پہ آثار ہوں. اب جب وہ مدینہ گیا نا تو لوگوں نے پوچھا انس جب تجھے بچے دیکھتے ہیں تو ڈرنے لگتے ہیں, کیا ہوا؟ کہا حسین نے ایک جملہ کہا تھا, میں نے جھوٹ بولا تھا, آثار آ گئے. کہا حسین نے ایک جملہ کہا تھا. اب سب کو تعارف کروا دیا, حضرات سارے مجمع کی توجہ میں نے آپ کو زحمت دی ہے, سب کو تعارف کروا دیا, حج سے محبت کرتا ہوں, دعائیں جو میں مانگوں گا کوئی نہیں مانگے گا. میرے بابا کی دعائیں مشہور, میرے بھیا کی دعائیں مشہور, میری ماں کی دعائیں مشہور, میرے بیٹے کی دعائیں مشہور ہوں گی. دعا سن لو, خطبے سن لو. دیکھو میں اس لیے احرام توڑ کے عمرہ مفردہ میں بدل کے کربلا جا رہا ہوں, کیونکہ عراق جا رہا ہوں, کیونکہ اگر میں یہاں سے نہ چھوڑوں تو حرم کی حرمت کو پامال کر دے گا یزید, یہاں پہ آ کے مجھے مار دے گا. اب سارا مجمع پورے عالم اسلام سے مکہ میں جمع تھا, سب واپس گئے. کبھی کیا بات ہے, کیا ہوا, حج کر لیا؟ کبھی عجیب و غریب چیز ہوئی. ایک آدمی آیا تھا حسین, نہیں توجہ حضرات کی, واجل فرجوں. اب سب جا کے بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا تھا, نام حسین تھا, اس نے بتایا میں نواسہ رسول ہوں. اتنا خوبصورت تھا, اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہیبت و جلال بتا رہا تھا, یہ ضرور معصوم ہوگا. اس کا علم عجیب و غریب تھا, ہیبت عجیب و غریب تھی, زہد و تقوی عجیب و غریب تھا, دعا ایسی سنی کبھی سنی نہ تھی, خطبہ ایسا تھا, لباس ایسا تھا, پتہ چل رہا تھا نواسہ رسول اگر ہے تو یہی ہے, حجت خدا ہے تو یہی ہے, امام ہے تو یہی ہے. اب سارے کے سارے عالم اسلام میں. پھر کیا ہوا؟ کہا لیکن وہ حج چھوڑ کے چلے گئے اور کہہ رہے تھے حج سے بہت محبت کرتا ہوں. کردار بتا رہا تھا حج سے محبت کرتے ہوں گے, لیکن ایک بات بار بار دہرا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ مجھے یزید مار دے گا اور خانہ خدا کی حرمت پامال ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ حرم خدا میں میرا خون بہایا جائے اور حرم خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے, یہاں جنگ ہو, میں اس لیے عراق جا رہا ہوں. اب ایک مرتبہ روزے عاشور ہوا, سارے عالم اسلام میں سوال ہونے لگا کہ کوئی حسین مارا گیا. اب آپ نے دیکھا حسین کی حکمت کو, یہ حکمت سید الشہداء تھی. اب آیا کیا لفظ آیا, چھٹے امام نے کہا السلام علیکہ یا ثار اللہ, اے وہ کہ جس کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہو, جس نے خانہ خدا کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا ہو. یا ثار اللہ وابن ثارہ, اور اس کے بیٹے کہ جس کے خون کا بدلہ لینے والا خدا ہو. والوتر الموتور,
وطر کہتے ہیں جو بالکل تنہا ہو، اکیلا ہو، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ جس کا خون رائگاں بہا دیا جائے. والوتر الموتور، موتور جس کے خاندان کے لوگوں کا بھی خون رائگاں بہا دیا جائے. کہا کہ کیا کوئی علت نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، سارے خون بہا دیے گئے. کیوں خون بہائے گئے؟ کہ یہ سب خون اس لیے بہائے گئے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ہوس کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور ان سب نے اپنا خون کیوں دیا ہے؟ اسلام کو بچانے کے لیے. کہ یہ ہے السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اب میں یہاں تک پہنچا ہوں، میں اب تھوڑا سا بھی وقت لینا چاہ رہا ہوں کہ سب کی توجہ ہوگی میرے ساتھ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ. تھوڑا اس طرف اگر ہو جائیں گے جگہ نہیں ہے. محمد اگر زحمت صلوات پڑھیں گے تو اگر تھوڑا اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو جائیں، اپنے دائیں طرف ہو جائیں گے. ہیٹنگ بند کر دیں، ہیٹنگ بند کر دیں. پھر بھی باز بلند صلوات کی زحمت کریں گے. واجل فرجوں، اس میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا. یہ سید الشہداء کی عظمت ہے کہ جس کے لیے خود رسول خدا نے تعارف کروایا، خود سید الشہداء کے لیے سب ائمہ نے، انبیاء نے تعارف کروایا اور کہا کہ دیکھو ایک ایسا حسین آنے والا ہے جو سب انبیاء نے کہا. میدان کربلا کا تذکرہ یہاں تک کہ علماء نے مختلف کتابوں سے، توریت سے ثابت کیا ہے، زبور سے، انجیل سے، مختلف کتابوں میں اس کے آثار دکھائے ہیں کہ جہاں سب انبیاء نے یاد کیا، جس کو سب نے یاد کیا ہے وہ حسین ابن علی ہے. سید الشہداء کون ہے؟ آئندہ میں صرف ایک دو حدیث صرف اشارہ کر کے ایک دو وضاحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. بس بھائی کیونکہ وقت نہیں ہے، میں صرف جملے کا ترجمہ کروں گا، ایک صرف تشریح کروں گا، بات کو تمام کر دوں گا، مصاحب کی طرف آ جاؤں گا. میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، آپ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، وَأَطَاعَتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، آپ نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، یہاں تک کہ آپ کو شہادت، یقین کے ایک معنی علماء نے شہادت کے لکھے. توجہ چاہوں گا حضرات، یہاں پہ یقین نہیں ہے، امام معصوم کے یقین کے درجات نہیں ہوتے. واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں؟ معصوم کے لیے نہیں کہتے کہ ان کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک جملہ پیش کر دوں گا صرف. امیر المؤمنین سے کسی نے کہا کہ مولا بتائیے آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. کہا لو کشف الغطاء، کہ اگر کشف سارے کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، لمزددت یقینا، تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، میرا یقین زیادہ ہونے والا نہیں ہے، میرا یقین زیادہ ہونے والا نہیں ہے. شاید اسی لیے جناب ابو ذر کو رسول خدا نے کہا تھا سب سے سچا صحابی. جب ایک صحابی نے پوچھا نا، کہا کہ وہ کون کون بیٹھے ہیں، تو آپ نے کہا وہ تو وہ ہیں اور وہ ہیں اور اسے میں نہیں جانتا. وہاں پہ ایک ایسا کھڑا تھا جس کو شکایتوں کی بڑی عادت تھی. اس نے فوراً کہا یا رسول خدا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ابو ذر کو جھوٹ بولتے، آپ نے کہا تھا ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. نہیں توجہ، کہ آپ نے کہا تھا ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے. تو پیغمبر مسکرانے لگے، کہا ذرا ابو ذر کو بلاؤ. کہا یا رسول خدا کیا بات ہے؟ کہا ذرا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یا رسول خدا، ابو ذر تو نے نہیں کہا تھا علی کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کو جانتا ہوں اس کو جانتا ہوں، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا علی کو نہیں جانتا. کہا کہا تھا. کہا یا رسول خدا میں نے کہا تھا نا، اس نے جھوٹ بولا ابھی. نہیں توجہ مجھ میں کی. کہا یا رسول خدا آپ نے کہا ابو ذر سے سچا کوئی نہیں، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا، اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر، ہم اہل بیت کے بعد. تو ابو ذر نے بھی جھوٹ بولا. علی کو دیکھنے کے بعد کہا میں اسے نہیں جانتا. کہا ابو ذر اسے سمجھا دے. تو نے کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے سمجھا دے، اگر کہتے
تو غلط ہوتا. اور رسول خدا معصوم ہے کہ ابو ذر اسے سمجھا دے. کیوں کہا؟ کہا یا رسول خدا اس لیے کہ آپ نے کہا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور علی کے, اور آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے, اور آپ نے کہا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور آپ کے, نہ میں اللہ نہ میں آپ. نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ ہوں. میں نے وہی کہا جو آپ نے حکم دیا تھا کہ میں علی کو نہیں پہچانتا, بس میں نے یہی کہا کہ یہ علی بن ابی طالب ہے, بس یہ جانتا ہوں, یہ نہیں جانتا وہ کون ہے, ان کی عظمت کیا ہے, ان کے فضائل کیا, ان کے مناقب کیا ہیں. تو کہا دیکھو یہاں پہ کیا, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں. اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں کون ہیں. کہ معصوم کے یقین میں کوئی, یہاں تک کہ آپ کو شہادت نصیب ہوئی, یقین. بات واضح ہوئی ہے؟ پتہ نہیں بات واضح کر پائیں کہ نہیں. تو یہ نہیں کہیں گے حتی اتاک الیقین, یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو گیا تب تک آپ نے ساری قربانیاں دی. نہیں, معصوم کی عبادت یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, امتثال امر الہی ہے. یعنی اللہ کی فرما برداری ہے. اطاعت اللہ و رسولہ, آپ نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اپنے ایمان کے درجات نہیں بڑھا رہے. نہیں واضح کر پایا. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سب کو بات واضح نہیں ہوئی ہے. سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. اگر یہ مسئلہ ہوتا نا کہ شہادت کے بعد سید الشہداء کو سرداری نصیب ہونی ہوتی جنت کی, تو رسول خدا کہتے حسین ذرا قربانی میدان کربلا میں دینا تاکہ تو جوانان جنت کا سردار بن جائے. یہ نہیں کہا کہ او میرے صحابہ یہ دونوں میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں, بنیں گے نہیں. ایسا نہیں کہ قربانیاں دیں گے تو سرداری نصیب ہوگی. ابھی ہیں اسی طفولت میں, اسی بچپنے میں یہ دونوں سردار ہیں, سب کے سردار ہیں. اللہ اکبر, یہ سردار ہیں. لیکن آپ جملہ کہہ رہے ہیں اشہد انک, بے حضرات خدا کی قسم آج میں پڑھنے کے موڈ میں ہوں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. مجھے صرف خیال جو آتا ہے نا وہ صرف ان ماؤں کا خیال آتا ہے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ آتی ہیں. خدا قبول فرمائے یہ زحمتیں. اور خدا کی قسم میں آپ کو کھا کے کہتا ہوں, حسین ابن علی کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہ جو ایک ایک قدم لے کے آتے ہیں, یہ جو ڈرائیو کر کے دور سے لوگ آتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, مجھے پوری طرح سے احساس ہے. میں مجالس کے لیے جو جاتا رہتا ہوں میں جانتا ہوں کتنی دور سے لوگ آ رہے ہیں. خدا آپ سب کا آنا قبول فرمائے. کہ جتنی زحمت کریں کس لیے, عشق سید الشہداء میں, اس عقیدت سے آ رہے ہیں آپ لوگ. جس عقیدت سے آپ آ رہے ہیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں میں عقیدت سے پیش کروں, سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کو پیش کروں. تو یہاں جملہ کا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, میں گواہی دیتا ہوں. مجمع کی ہے توجہ. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, میں گواہی دیتا ہوں. شہادت, میں شہادت دیتا ہوں. اشہدو, آئی بے وٹنس, میں شہادت دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں. یہ آپ لوگ ہم سب پڑھتے ہیں, چھٹے امام کے جملے ہیں لیکن ہم بھی پڑھتے ہیں. کبھی سوچا بھی کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی. آپ نے دیکھا امام کو نماز قائم کرتے؟ نہیں توجہ حضرات کی میرے ساتھ, پتہ نہیں سب کو میرے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے زحمت کیجیے گا. اشہدو, بس شہادت دیتا ہوں. شہادت کا تعلق مشاہدے سے ہے, دیکھنے سے ہے, وٹنس سے ہے. یہاں عدالت میں جائیں, وہاں پہ کسی ملزم کو پکڑا ہوا ہوگا, بھئی اس نے یہ جرم کیا, چوری کی ہے. آپ کہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ چور ہے. جج آپ سے پوچھے آپ نے دیکھا تھا؟ دیکھا نہیں ہے. آپ کی ہنسی بتا رہی ہے سب سمجھ گئے. جج پوچھے کہ آپ نے دیکھا, آپ کا نہیں دیکھا نہیں ہے, بس کہنے یہ چور ہے. آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا کہ بھئی تمہیں جب دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہی کیسی؟ اب سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. میں ایک اور جملہ کہہ دوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ دیکھا, اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا, دیکھیں رسول, میں واشہد ان محمد رسول, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول خدا کو دیکھا؟
رسالت کو دیکھا ہے, نبوت کو دیکھا ہے, ابدیت کو دیکھا, کسی چیز کو نہیں دیکھا, پھر گواہی کیسی دے رہے ہیں؟ ہم آیا صرف جملے ادا کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں؟ اگر کل خدا پوچھ لے تو نے گواہی دی تھی بتا, اگر پوچھ لے خدا, حضرات سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا, میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے, میں ایک نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, رسول خدا اللہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین آپ نے نماز قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, آپ نے امر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا. کیا دیکھا آپ نے جو گواہی دے رہے ہیں؟ مولا سے پوچھا, میں ایک مثال دے کے بات کو واضح کروں گا. میرے مولا سے پوچھا کہ یہودی نے کہا یا علی اتعبد ربا لم ترى, آپ ایسے رب کی عبادت کرتے جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ مولا نے کہا لم اعبد ربا لم ارى, میں نے آج تک ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. کہ میں نے آج تک اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. اب وہ اور زیادہ پریشان, جیسے آپ میں سے بہت سے چپ بیٹھے نا, وہ بھی گھبرا گیا. اس نے کہا آپ نے خدا کو دیکھا ہوا؟ کہا ہاں شروع سے دیکھ رہا ہوں. کہا کیسا ہے؟ کہا وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا کہ بتایا جائے کیسا ہے, وہ ایمان اور دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. نہیں واضح کر سکا کہ ایمان بتاتا کہ آثار بتا رہے ہیں کہ ایک خدا ہے. میں وضاحت میں نہیں جا سکتا. سید الشہداء کی یہ ساری عزاداری دنیا میں بغیر انویٹیشن کے, بغیر دعوت کے, بغیر کسی لالچ کے, یہ 30 کروڑ 40 کروڑ شیعوں کا جمع ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی میدان کربلا میں کھڑا تھا جس نے کہا پروردگارہ عبیدوں کا بے بابک, جو خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. ایک ایسا تھا کہ جس نے ایسی نماز قائم کی کہ خدا نے کہا اب تو آ جا. کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, کوئی ایسا ہے کہ جس کے سجدے پہ خدا کہے یہ مجھے عزیز ہے, کہ جس کے سجدے پہ خود خداوند متعال کہے اس کا سجدہ. اب ملائکہ, یہاں تک کہ ایک جملہ یہاں پہ کیا آگے بڑھ رہا ہوں میں, یہاں تک کہ خدا کی قسم میں نے مقاتل میں جملے اکثر جگہوں پہ دیکھے ہیں کہ یہاں تک کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی روایات ہیں, کہا کہ جب ایک مرتبہ سید الشہداء کی شہادت ہوئی نا, وہ ملائکہ جو عرش سارے یہاں سے لے کے وہاں تک عرش پہ عبادت میں مشغول تھے, سب نے عبادت چھوڑ دی, سب نے عبادت چھوڑ دی اور رک گئے. کہا پروردگارہ یہ تیرے کیسے بندے ہیں کہ انہوں نے حسین کو ذبح کر دیا, انہوں نے حسین کو شہید کر دیا. کہ ملائکہ کی صفوں میں ہلچل مچ گئی, کہ سب تڑپنے لگے, عبادت کو چھوڑ دیا. ان سے عبادت نہیں ہو رہی تھی. ملائکہ کا پروردگارہ ہم حسین کی عظمتوں پہ سلام بھیجتے تھے, یہ انسان نے حسین کو مار دیا. کہ پروردگارہ یہ تیرے نبی ہی کی امت نے تیرے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا. اب کا ملائکہ نے اپنی عبادت چھوڑ دی. حضرات یہاں پہ جملہ کہوں گا, 6ٹھے امام فرماتے ہیں, کہا کہ اس وقت کیا مولا پھر کیا ہوا جب ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی؟ کہا ایک مرتبہ خداوند متعال نے 12ویں امام کے نور کو ساتر کیا, سب کے سامنے لے کے آیا, ملائکہ کو دکھایا, کہا میرے ملائکہ میں اس کے ذریعے اس کا بدلہ لوں گا. کہا میں اس مہدی کے ذریعے اس کا بدلہ لوں گا. کہا کہ پھر ملائکہ ایک مرتبہ ان کو اطمینان آیا, کہ ان کے کلیجے کا ملائکہ جو معصوم ہیں برداشت نہیں کر پا رہے تھے. کہ پروردگارہ ان لوگوں نے حسین کو قتل کر دیا. اب آئے السلام علیکہ یا ثار اللہ, اے وہ شہید کہ جس کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے. میں نے بڑی ڈکشنری اٹھا کے دیکھی ہیں, ریکنر خود ریونج لینے والا, بدلہ لینے والا, جس کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہو. اللہ اکبر. پروردگارہ یہ عظمت حسین ابن علی کی, اور کا وبن ثارے, اور وہ کہ جس کے باپ کے خون کا بدلہ بھی خدا لے گا. پروردگارہ کتنی عظمتیں ہیں, کتنی حسین ابن علی کی عظمتیں ہیں کہ خداوند متعال یعنی 6ٹھے امام جب ادا کریں کہیں کہ یا ثار اللہ, اے اللہ سبحانہ و تعالی جس کے خون کا بدلہ لینے والا ہو. جب کہا تھا نا جناب اکبر نے بھی کہا تھا کہ بابا افلسنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پہ ہیں. کہا پھر بابا مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کب آپ قربان ہو جاؤں.
تو سید الشہداء نے جملہ کہا بیٹا خدا تجھے بہترین جزا دے جو کسی بھی بہترین باپ سے کسی بہترین بیٹے کو خدا دے سکتا ہے. کہا تو باپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. سید الشہداء کے میدان کربلا میں بڑے بڑے خوبصورت جوان ہیں. پوری ایک بحث کی گئی ہے جناب علی اکبر سے متعلق کہ کسی نے سوال کیا 12ویں امام سے, کہا کہ مولا, ایک رکا لکھا, کہا کہ مولا امام حسین زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ جناب عباس سے زیادہ محبت کرتے تھے, جناب علی اکبر سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو 12ویں امام نے یہی جواب لکھا, کہا کہ عباس امام حسین کو زیادہ عزیز تھے اور علی اکبر زیادہ محبوب تھے. پتہ نہیں میں واضح کر سکا کہ نہیں. یہ وہی جملہ ہے کہ جب جناب سیدہ نے کہا تھا نا کہ اے ابو الحسن, حضرت علی سے کہا اے ابو الحسن میرے بابا آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ کہا ظاہر ابھی میرے بابا, آپ کے بابا آئیں گے نا, ان سے خود سوال کیجئے گا. جب رسول خدا آئے کہا کہ بابا آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ کیونکہ جب خود بی بی دیکھتی تھی نا کہ امیر ان سے کتنی پیار, کتنی محبت, کہ بار بار ریش کو پکڑ کے پیار کرتے تھے, چہرہ چومتے تھے حضرت علی کا. کہا کہ بابا آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, علی سے یا مجھ سے؟ کہا زہرا علی مجھے زیادہ عزیز ہیں, آپ زیادہ محبوب ہیں. وہی جملہ 12ویں امام نے حضرت علی اکبر حضرت عباس کے لیے کہا. عزیز جس کی انسان عزت زیادہ کرتا ہو, محبوب جسے محبت زیادہ کرتا ہو. کہا کہ علی مجھے زیادہ عزیز ہیں, آپ زیادہ محبوب ہیں. اور پھر کہا, امام سے پوچھا نا, کہا کہ مولا جناب عباس اور جناب علی اکبر, کہا عباس امام حسین کو زیادہ عزیز تھے, علی اکبر زیادہ محبوب تھے. 7 مرتبہ سکینہ بنت الحسین جملہ ہے امام حسین کی بیٹی کا, 7 مرتبہ میرے بابا نے علی اکبر کے لاشے پہ آواز دی ہے. بس بھی کوئی آج یہاں پہ بخل نہ کرے سید الشہداء کو پرسہ دینے میں. حضرات جتنی مجالس ہو رہی ہیں نا پوری دنیا کے اندر, یہ آپ ہی لوگ چلاتے ہیں. اس مرکز کی جتنی مجالس ہو رہی ہیں آپ ہی لوگوں کو اس سے چل رہی ہیں. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ پورے سال جتنے کام ہوتے ہیں آپ ہی کے صدقے میں. آج سید جناب علی اکبر کے میں مصائب پیش کرنے والا ہوں, وقت گزر چکا ہے. حضرات جتنے بھی, بہت سے لوگوں نے کہا بھی یہاں پہ چندے کے لیے, میں نے کہا چندے کا وقت نہیں ہے, جو جائیں گے بعد میں چندہ دیتے چلے جائیے گا, اب وقت نہیں ہے, میں مصائب کی طرف آ چکا ہوں. حضرات آئیں ذرا ایک جملہ پیش کروں گا. آج جب مصائب کے جملہ پیش کر رہا ہوں, آج جب جناب سید الشہداء کو پرسہ دیں گے نا, تو پہلے جناب سیدہ کو پرسہ دیجیے گا. ایران کے ایک گاؤں سے, دیہات سے اٹھ کے قافلہ کربلا جا رہا تھا. انہوں نے ایک مصائب پڑھنے والے کو آواز دی, کہ تو ہمارے ساتھ چل, کوئی عالم دین نہیں ہے, کوئی مصائب نہیں پڑھ سکتا, تو ساتھ چل. اس نے کہا اچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم کربلا. کہا میں تو غریب ہوں, پیسہ نہیں ہے میرے پاس. کہا خرچہ ہم دیں گے, تو صرف مصائب پڑھ دیا کرنا. سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے, بس بھئی آج کوئی بخل نہ کرے. کہا صرف مصائب پڑھ دیا کرنا. چاوش عباس نام تھا اس کا, چاوش عباس. کہا کہ ہمارے ساتھ چل, مصائب پڑھ دینا. جب کربلا پہنچے نا تو سب رو رہے تھے, عقیدت تھی, پہلی مرتبہ پہنچے تھے. تو وہ پوچھنے لگا کہ میں کس کے مصائب پڑھوں؟ وہاں 25 جوان تھے قافلے میں. ان سب نے کہا علی اکبر کے مصائب پڑھ دے. تو اس چاوش عباس نے جناب علی اکبر کے مصائب شروع کیے. جب سب رونے لگے نا, تو سب کہتے ہیں کہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ذریح مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے, در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے, گنبد سے رونے کی آواز آ رہی ہے. بہت روئے, تعجب کیا, کہ اتنے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے. سب ایک مسافر خانے میں رکے تھے, مسافر خانے چلے گئے. جب مسافر خانے پہنچے تو رات کو سب سو گئے. جب سب سو گئے نا, تو خواب میں سب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کے ندا دی, کہا اٹھ جاؤ, امام حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے. خواب میں سب نے دیکھا امام حسین تمہارے ملنے کے لیے. آپ سب اٹھے. خواب میں کہتے ہیں, کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا میں 3 وجہ سے ملنے آیا ہوں. کہا پہلے, جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں. کہا اچھا مولا. کہا دوسرے؟ کہا میں دوسرے اس وجہ سے آیا ہوں کہ تم جس بستی سے آئے ہو نا, وہاں ایک امام باڑہ ہے. اس امام بارگاہ کا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. جب واپس جانا نا, تو میرے عزاداروں کے میرے اس خادم سے میرا سلام کہہ دینا. اسے کہنا حسین نے سلام بھیجا ہے, تو اس سے بہت محبت کرتے ہیں. کہا اچھا ہاں.
کہ تیسرے کیا وجہ ہے مولا؟ پھر مولا خود رونے لگے. وہ کہتے ہیں مولا خود رونے لگے, بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ آج کے بعد سے کبھی بھی میرا حرم ہو, شب جمعہ ہو, علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہ مولا کیوں؟ ہم نے تو سنا آپ کو جناب علی اکبر کے مصائب سننا پسند ہے. کہ ہاں, لیکن شب جمعہ میں میری ماں زہرا میری زیارت کے لیے آتی ہے. کہ سب علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں, لیکن میری ماں زہرا سے برداشت نہیں ہوتے. کہ ابھی تک میری ماں رو رہی ہے. کہ شب جمعہ میں میری ماں برداشت, میرے حرم میں میری ماں ہوتی ہے. بس بھئی اب خدا جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے, خدا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. میدان کربلا میں بڑے بڑے جوان ہیں, لیکن جب روز عاشور صبح نمودار ہوئی نا, ایک مرتبہ فجر کا وقت ہوا, تو سید الشہداء نے آواز دی کہ اے علی اکبر, بیٹا آج آپ اذان دیجئے گا. مائیں سن رہی ہوں گی, میں ہاتھ جوڑ کے یہاں پہ ایک جملہ پیش کروں گا. بڑے بڑے مقاتل میں, آج ریاض القدس میں ایک جملہ دیکھ رہا تھا کہ ایک عیسائی عورت جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی. شام میں نا نیزے پہ جب سر جا رہے تھے, وہ دیکھ رہی تھی, بوڑھی عورت تھی, دیکھتی چلی جا رہی تھی. ماؤں کو بڑا احساس ہوتا میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. تو جناب لیلا کی کہیں نگاہ پڑی, کہ کیا بات ہے, کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بس میں دیکھ کے یہ سوچ رہی تھی, دعا مانگ رہی تھی اپنے خدا سے کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. جناب لیلا نے کہا کہ نہیں, علی اکبر کی ماں زندہ ہے اور موت بھی نہیں آتی. میں بہت سوچا کرتا تھا, میں جوانی میں بہت سوچا کرتا تھا, میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ مولا بیویاں جو روتی تھی نا, کہتی تھی ہم مر جائیں موت نہیں آتی, کوئی بی بی کربلا میں کیوں نہیں مر گئی؟ سارے میرے طرف توجہ کریں گے. جوانوں کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں مصائب کا. بزرگ میں جانتا ہوں برداشت نہیں کر سکیں گے, اگر آج کوئی بے ہوش ہو جائے تو مجھے معاف کر دے. میں جوانوں کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. میں ہمیشہ جوانی میں سوچا کرتا تھا, نڑک پر میں سوچتا تھا یہ کوئی بی بی کیوں نہیں کربلا میں مر گئی. پھر میں نے امام حسین کی ایک دعا کو دیکھا. امام حسین بار بار روز عاشور دعا مانگتے تھے, پروردگارا یہاں مردوں کے لاشیں پڑے رہیں گے, پروردگارا کسی بی بی کو موت نہ دینا, میری غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ کسی بی بی کی لاش پڑی رہے, دفنانے والا کوئی نہ ہو. اجرکم اللہ. بس بھی برداشت نہیں کریں گے آپ. میں خود خدا کی قسم رک کے پڑھ رہا, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. آج جناب علی اکبر کی شہادت کیسے پڑھوں گا؟ میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. اگر آپ برداشت نہیں کریں گے نا, میں روک دوں گا. جہاں تک دیکھوں گا برداشت کرنے میں چلتا رہوں گا. بس میں ایک مرتبہ کہا کہ کسی عورت کی میں جنازے کو چھوڑ کے نہیں برداشت کر سکتا. ایک کسی مستور کا لاشا پڑا رہے, پروردگارہ کسی بی بی کو موت نہ دینا. اب بیویاں کہتی تھی پروردگارہ ہم موت مانگتے ہیں, موت کیوں نہیں آتی؟ امام حسین کی دعا تھی. بس بھی ایک مرتبہ صبح عاشور شروع ہوئی, بڑے بڑے جوان جا رہے تھے, اصحاب حسینی جا رہے ہیں, اصحاب سب کے سب شہید ہو گئے. اب اہل بیت کی قربانیوں کا وقت شروع ہوا. ایک مرتبہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک جوان بہت خوبصورت ہے. اس سے پہلے کہ میں جناب سید الشہداء کی جناب علی اکبر کی شہادت کو پیش کروں, ایک جملہ پیش کروں گا. سارے مسلمان مسجد نبوی میں جمع تھے, سب جوان, سارے مسلمان. نماز کا وقت تھا, اچانک دیکھا کہ ایک عیسائی مسجد نبوی میں داخل ہو گیا. سب کے سب موجود تھے. کہا رک جا, تو عیسائی ہے, تجھے نہیں پتا عیسائیوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے؟ کہا لیکن میں کل رات میں نے خواب دیکھا, خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے. میں نے خود رسول خدا کو دیکھا اور انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت کی اور میں نے قبول کر لیا. اگر تمہارے درمیان کوئی اہل بیت رسول ہو نا تو انہیں بلاؤ, میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو سب نے کہا کہ ہم میں حسین ہے, نواسہ رسول ہے. کہا بلاؤ حسین کو, میں ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. بلایا. امام حسین آیا, کہا کیا بات ہے؟ کہا کل رات میں نے خواب دیکھا, آپ کے جد رسول خدا کو دیکھا, آپ کے نانا کو دیکھا. کہا انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی. کہا ذرا میرے بیٹے علی اکبر کو بلانا.
بلایا جناب علی اکبر. جناب زینب کہتی تھی امامہ جب پہنتے تھے نا، میری طرف دیکھیے گا، جب امامہ باندھتے تھے نا تو امامے سے تحت الحنک نکال کے چہرے پہ نقاب ڈال دیتی تھی. کہا بیٹا کہیں تجھے نظر نہ لگ جائے. امام حسین نے بلایا، کہا بیٹا علی اکبر ذرا نقاب اتارنا. جناب علی اکبر نے نقاب کو ہٹایا. جب اس عیسائی نے دیکھا نا بے ہوش ہو کے گر گیا. گریز ہائے مداحی میں لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر گیا. جیسے گرا نا امام حسین نے کہا ہوش میں لاؤ. جب ہوش میں آیا کیا بات ہے؟ کہا ہے حسین آپ کے نانا بھی بالکل اسی جوان جیسے تھے، بالکل ایسے تھے. کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ رسول کی بیٹی کا پوتا ہے. کہا میرے جد رسول خدا جیسا. پھر ایک سوال کیا، میرے جملے کو سنیے گا، میرے طرف دیکھیے گا، ایک جملہ سن لے پھر میں شہادت پڑھوں. کہا کہ اگر تیرا ایسا بیٹا ہوتا اور اسے خراش لگ جاتی، اسے کوئی ایک مرتبہ خراش آ جاتی، کوئی تلوار کا خنجر کا کٹ آ جاتا تو کیا کرتا؟ کہا حسین میں تو جیتے جی مر جاتا. کہا اب سن، کہ میری آنکھوں کے سامنے اس کے کلیجے پہ برچھی لگے گی، کہ میں آنکھوں سے دیکھوں گا، کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے مارا جائے گا. کہ حسین بہت بڑا امتحان دیں گے آپ. کہا کہ وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ روز عاشوراء کے بس سن لیجئے گا، میں نے ساری شہادت کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ آئے، کہا بابا مجھے اجازت ہے، میں آپ پہ مرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ امام حسین کے چہرہ مرجھا گیا، چہرے پہ پیشانی پہ پیار کیا. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن جاؤ جا کے 3 افراد سے ضرور اجازت لینا. سب نے ایک ایک اجازت لی ہے. جناب اکبر 4 سے ودا کر کے آئے ہیں. پہلے بابا سے، حسین جیسے باپ سے ودا کیا. پھر کہا کس سے ابا اجازت لوں؟ بابا کس سے؟ کہا پہلے پھپھی سے اجازت لو. کہا پھر اپنی ماں لیلا سے اجازت لینا. کہا پھر سید سجاد سے اجازت لینا. آئے پہلے جناب زینب کے پاس آئے. کہا پھپھی اماں اجازت ہے. کہا بیٹا میں نے بڑی محبتوں سے پالا ہے. گلے میں باہیں ڈالی، بہت روئے. کہا بیٹا اپنی ماں سے اجازت مانگ. کہا پھپھی اماں جناب لیلا کربلا میں چھین، صحاب رحمت میں ہے، سوگنا مال محمد میں ہے، مقتل شیخ الرئیس میں ہے، ریاض القدس میں ہے، سب جگہ لکھا جناب لیلا تھیں. کہا کہ جناب لیلا سے اجازت مانگ. آئیں جناب اکبر جناب لیلا کے پاس. کہا اماں اجازت ہے. کہا بیٹا اگر بیٹا دیر سے بھی گھر آتا ہے نا تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جا کے دیکھتی ہے. بیٹا تم مجھ سے کربلا میں مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. ایک جملہ کہا کہ اماں میں اب اجازت نہیں مانگوں گا، ایک جملہ کہوں گا اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کیا، کہا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو بچا لیا تھا، اماں پھر کیا جواب دیں گی میری دادی کو؟ سمجھ گئیں جناب لیلا؟ کہ علی اکبر اب اجازت نہ مانگنا. علی اکبر میں نے اجازت دی. علی اکبر تو نے مجھے جناب سیدہ کے سامنے سرخ رکیا، بیٹا میری اجازت ہے. آئے جوانوں ایک جملہ سن لینا. آئے اس خیمے میں جہاں جناب سجاد تھے، روضۃ الشہداء میں ہے، قدموں سے بوسے دینا شروع کیے جناب اکبر نے، پیشانی تک بوسے دیتے گئے. جب پیشانی کا بوسہ دیا نا اور آنسو بہنے لگے، تو جب کچھ آنسو بہ کے امام سجاد کے چہرے پہ آئے تو جناب سید سجاد کی آنکھ کھلی. کہا بھیا علی اکبر کون سا مصیبت کا وقت آ گیا، اتنے میرے بوسے دے رہے ہو، اتنے بوسے دے رہے ہو. ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے جناب سید سجاد سے، کہا بھیا بقیا ابونا غریباً مظلوماً وحیداً عطشانا. بھیا ہمارا باپ اکیلا رہ گیا ہے، بڑا پیاسا ہے، بڑا مظلوم ہے، بڑا غریب ہے، میں باپ پہ قربان ہونے جا رہا تھا. گلے لگایا بھائی نے بھائی کو. کہا بھیا اگر مجھے اجازت ہوتی میں بھی قربانی دیتا. بس بھی اور نہیں پڑھتا نہیں برداشت کر پا رہے، نہیں پڑھتا، بس 2 جملے سن لے ختم کر دیا. آئے حمید ابن مسلم جو اہل سنت کا مورخ ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی بھی ایسا میدان کربلا کا شہید نہیں تھا اہل بیت کا جو خیمے میں اجازت لینے گیا ہو اور اس کو اتنی دیر لگی ہو.
میں نے دیکھا کہ ایک جوان گیا, جب بھی وہ نکلنا چاہتا ہے نا خیمے کا پردہ اٹھاتا ہے, کوئی بی بی آگے بڑھ کے ایک پردہ گرا دیتی ہے, کہتی ہے بیٹا ایک آخری مرتبہ گلے سے لگ جا, آخری مرتبہ ماں کو گلے سے لگا لے, بیٹا آخری مرتبہ ماں سے مل لے. کہا پھر پردہ اٹھا, میں نے دیکھا ایک بچی آئی, کہا بھیا آخری مرتبہ سینے سے لگا لو. پھر کوئی پھپھی آئے, علی اکبر والی اکبر والیا. روایت کے الفاظ ہیں, حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے خود دیکھا امام حسین خیمے میں خود گئے, خود خیمے میں گئے, علی اکبر کا بازو پکڑا, بیویوں کو پیچھے ہٹایا, کہا ہٹ جاؤ, دعنا کا چھوڑ دو علی اکبر کو, میرے بیٹے باہر آ جا. کہا خود بازو پکڑا, کہا سید الشہداء نے خود بازو پکڑا, خیمے سے باہر لے کے آئے, کہا باہر لے کے آئے. حمید بن مسلم کہتا ہے سب بیویاں رو رہی تھی, کہا اس طرح سے ودا کر رہی تھی جیسے علی اکبر کو نہیں, علی اکبر کے جنازے کو ودا کر رہی ہوں. کہا اب ایک مرتبہ حسین نے کہا میں تیار کروں گا, ریاض القدس کی روایت ختم کر دیا, میں شہادت نہیں پڑھ رہا, میں نے تو ابھی مقدمہ باندھا ہے. کہا علی اکبر میں خود تیار کروں گا. علی اکبر جب تجھے ماں اور پھپھی تیار کیا کرتے تھے نا, میں سوچا کرتا تھا جب میرا بیٹا جوان ہوگا ایک دن میں تیار کروں گا. میرے مولا نے زرہ پہنائی, کمر پہ تلوار حمایل کی, پھر ایک مرتبہ سر پہ امامہ باندھنے لگے. امامہ باندھتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ. ختم کر دیا میں نے, نہیں پڑھتا شہادت, بس بھی تابوت انتظار میں ہے, مولا کا تابوت برآمد ہونے والا. آخر جملے سن لیجئے. بس ایک مرتبہ سید الشہداء نے بلایا علی اکبر کو, جناب علی اکبر کو سینے سے لگایا, بلند آواز سے گریہ کیا, کہا اللہم اشہد, پروردگارہ تو گواہ رہنا, انی باعث علیکم غلاما اشبہ الناس منطقا قولا و فعلا و منطقا برسولک. پروردگارہ تو گواہ رہنا, تیرے نبی کا سب سے زیادہ جو شبیہ جوان ہے نا اسے بھیج رہا ہوں, قول میں, فعل میں, رفتار میں, گفتار میں. ایک مرتبہ سوار کیا, کہا علی اکبر جب تک دشمن سے جنگ شروع نہ ہو بیٹا مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا, بیٹا مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا. جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. راوی کہتا ہے جیسے ہی جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا نا تو دیکھا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی ہے امام حسین بھی تیز تیز چلتے ہیں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر رکے, کہا بابا رک جاؤ, مت آؤ میرا پیچھے. کہا علی اکبر تجھے کیا پتا میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے, تیرا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے. نہیں پڑھتا شہادت, نہیں پڑھوں گا, میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر رہے, نہیں پڑھوں گا. آخری جملے سن لیجئے, ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کروں گا, ختم کر دیا میں نے مصائب کو. بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر جنگ کے لیے گئے, مڑ کے دیکھا کہ کوئی بی بی در خیمہ پہ کھڑی ہے, بار بار دیکھتی ہے میرا علی اکبر کہاں ہے. اب امام حسین سے رہا نہ گیا, کہا لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا جاؤ جا کے خیمے میں بیٹھو, علی اکبر کے لیے دعا مانگو, ایک مرتبہ واپس آ جائے. جناب لیلا خیمے میں گئے. میں جب دیکھیے گا اپنے سر سے برقع اتارا, بالوں کو بکھرایا, مصلی بچھایا, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ. او یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, او ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے, حسین کی پیاس کا واسطہ ایک مرتبہ علی اکبر کو لوٹا دے. ختم کر دیا میں نے, ختم کر دیا. بس ایک مرتبہ واپس آئے, ایک مرتبہ جناب علی اکبر واپس آئے. سب شہداء آنے کے بعد پیاس کا گلہ کیا, کہا بابا اگر پانی ہوتا نا تو میں ایسی جنگ کرتا, ان سب کو حیدر کرار کی شجاعت کا نمونہ دکھاتا. کہا بابا پیاس. ایک مرتبہ کا بیٹا میری زبان منہ میں لے لے,
جیسے زبان منہ میں دی نا جناب علی اکبر پیچھے ہٹے. کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. کہا بیٹا ایک مرتبہ ماں سے مل لے. آئے ماں کو خدا حافظی کی. بس بھئی میں نے ختم کر دیا. مجھے ممبر کی قسم ہے, خدا کی قسم, ہر شہید نے حتیٰ جناب عباس نے جب ایک مرتبہ شہادت ہونے لگی نا, سر میں گرز لگا, تو سب نے آخری لحظے میں امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے. کہا کہ یا خادر کا خواہ. سب نے کہا چچا جان مدد کو آؤ, مامو جان مدد کو آؤ, مولا مدد کو آؤ. سب نے بلایا بھیا مدد کو آؤ. صرف ایک شہید ہے, وہ جو ہے جناب علی اکبر, جس نے مدد کو نہیں بلایا. وہ جانتے تھے بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹے کا معاملہ ہے, باپ لاشا نہیں دیکھ سکے گا, لاش اٹھا نہیں سکے گا. کہا بابا مت آنا میرے لاشے پہ, میرے نانا آ گئے. بابا مت آنا. ہاذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. بابا رسول خدا آ گئے ہیں, بابا علی مرتضی آ گئے ہیں, بابا مت آنا. بس ایک مرتبہ کسی حسین ابن نمیر ملعون نے برچھی ماری جو سینے میں لگی. جناب لیلا کا لال گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکا. میں نے کہا میں شہادت کے الفاظ نہیں پڑھوں گا, زمین پہ آنا تھا. جناب سید الشہداء نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. شیخ حر عاملی کہتے ہیں گھوڑے کو کچھ دور روک دیا. خدا کی قسم میں نے آج پڑھے یہ جملے کئی مقاتل میں. ایک مرتبہ گھوڑے کو روک دیا, ذوالجناح سے اترے اور اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. پھر اپنے گھٹنوں پہ کوہنیوں پہ چلتے ہوئے آنے لگے. کہ والی اکبرا والیا وا فاطمہ. ختم کر دیا. میں نے شہادت کا جملہ نہیں پڑھا. حضرات عزادارو, تابوت آئے گا نا, آج جناب لیلا کو پرسہ دیجئے گا, جناب زینب کو پرسہ دیجئے گا. پرسہ دے کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اس لحظے کا واسطہ جب سید الشہداء لاشا اٹھا کے لائے. میں کتنے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی حالت غیر ہو چکی ہے. میں کتنے, خدا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے, خدا کسی ماں کو جوان بیٹے کا غم نہ دے. ایک مرتبہ لاشا اٹھایا, خدا کی قسم لاشا اٹھایا. جب سید الشہداء نے خود لاشا اٹھایا, خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. کہا یا اطفال بنو ہاشم احملوا اخاکم, او بنی ہاشم کے بچوں آؤ باپ سے بیٹے کا لاشا لے لو. بچے لاشے کو لے گئے. کہا کہ سب بیویوں کو بلا لو. سب بیویاں آ گئیں. کہا کہ علی اکبر کی ماں لیلا کیوں نہیں آتی؟ ریاض القدس میں لکھا ہے جناب فضا اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی. کیا دیکھا؟ جناب فضا کہتی ہے میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے, کبھی اس طرف گرتی ہے. میں نے کہا لیلا کیوں نہیں آتی بیٹے کے لاشے پہ؟ کہا فضا مجھے خیمے کا پردہ نہیں مل رہا, میرا بازو پکڑو, بیٹے کے لاشے پہ لے جاؤ. والی اکبر. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. ظالم تو بس
حسین پہ خنجر چلائے گا. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. 18 سال والے کا لاشا اٹھا لیا. ایسا لگا کہ اپنا جنازہ اٹھا لیا. اکبر کے خون سے بر میں وضو کر چکے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ہائے تو کیا گیا کہ میری بصارت چلی گئی. تیرے ہی ساتھ جینے کی چاہت چلی گئی. بیٹا دھڑک نہ بھول گیا ہے دل حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ارے برچھی کا پھل یہ کیسا رگوں میں الجھ گیا. برچھی نکالنے پہ کلیجہ بھی کٹ گیا. سکتے میں آ گئے ہیں اسی درد سے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ہائے خیمے کے در پہ پہنچے تو آواز دی یہی. زینب اٹھا لو آ کے میری لاش ہے پڑی. اکبر کے ساتھ بن میں سفر کر گئے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. ارے بھائی کا حال دیکھا, بھائی کا حال دیکھا تو زینب تڑپ گئی. بیٹے کے غم میں حالت ہوئی کیا حسین کی. خون پسر میں اس طرح غلطہ ہوئے حسین. ظالم تو بس حسین خنجر چلائے گا. ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا.
فرحان ہو کہ مظہر بیاں کیا کرے کوئی، ماں نے پسر کے لاشے پہ فریاد کی یہی، بیٹا تمہارے ساتھ جہاں سے گئے حسین، ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا، ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا، اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین، ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا، یا حسین 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 یا حسین، کربل تو پیاں لکھ دا ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھاں کربل تو پی لکھ دا ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھ دا ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھاں کیڑیاں پھپیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا جو ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا، لگ نظر گئی اچڑی تیرے یوسف ثانی کو، امت نے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو، کوئی رسم بھی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا، قاسم دا جو نہیں لکھیا اوکھوں بنرا بنا بیٹھا، قاسم دا جو نہیں لکھیا اوکھوں بنرا بنا بیٹھا، او دے سیرے سجا بیٹھا او دے شگن منا بیٹھا، ہائے قاسم دا جو نہیں لکھیا اوکو بنرا بنا بیٹھا، او دے سہرے سجا بیٹھا او دے سہرے سجا بیٹھا، تیڈی بھین دے ہتھاں تے ہن رنگ ہی نہ کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا جو ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا، تیں جو لکھیا اے غازی تے ڈھیر گلا میں کو، ہن ڈینا گلے اچڑی ہن ڈینا گلے اچڑی گیا چھوڑ بھیرا میں کو، پرسا اینا غازی دا جھلیا فضل دی ماں کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا، کربل تو پیا لکھدا ہن جو وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا، تیریاں پھپیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں، ہائے ہائے، بیا کیا میں لکھا، جیڑے ویر دی الفت تے ہنی تحفے ڈوا بھیجے، جیڑے ویر دی الفت تے ہنی تحفے ڈوا بھیجے، جیڑے چوٹیاں والے دے ہنی جوڑے سوا بھیجے، پاون دا حکم آقا امت
حیات نے دیتا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں، کیا میں لکھا ہن منگ دعا اجڑی جعفر دا سخیاں ویں، ہن منگ دعا اجڑی جعفر دا سخیاں ویں، صحرا تیڑے ویرن کو وطنا تے او خود پاویں، بھئی این تو دعا میری کوئی اور دعا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھ تیڑیاں پھپیاں تے ماما دا، تیڑیاں پھپیاں تے ماما دا، سجاد سوا کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ماتم وقت رہا کوئی نہیں، بیا کیا یا حسین یا حسین ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان والی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی ہو میری آنکھیں میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ
گھڑی محبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھمانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ رکھتے نہیں تم اس کی خبر ہے میرے پیارے، کس درجہ محبت ہے تیرے دل میں ہمارے، نانا کی میری شکل ہے پیکر میں تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزہ، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ پہ وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، اکبر مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے ہے والد دلزار پتا ہے سخت بہت منزل دشوار پتا ہے، اور دین کا مشکل میں ہے سردار پتا ہے، یوں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے ہے والد دلزار پتا ہے سخت بہت منزل دشوار پتا ہے، اور دین کا مشکل میں ہے سردار پتا ہے، یوں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے ہے والد دلزار پتا ہے سخت بہت منزل دشوار پتا ہے، اور دین کا مشکل میں ہے سردار پتا ہے، یوں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کہ